میں نہیں، ایران مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، نہیں پتا میں مذاکرات کروں گا بھی یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کا فیصلہ واپس لینے کا اشارہ دے دیا۔ کہا ایرانی بے وقوف نہیں، وہ بہت سمارٹ ہیں، ہم حملہ نہ کرتے تو ایران 2 ہفتے میں ایٹمی ہتھیار بنا لیتا۔ ایران کی فوجی صلاحیت، نیوی اور فضائیہ کو مکمل ختم کر دیا۔ ایران جنگ سے پریشان ہو کر خلیجی ریاستوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ہمیں اب نیٹو کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے تحفہ ملنے کے بیان کی وضاحت۔ کہا ایران کے ساتھ بہت اہم بات چیت جاری ہے۔ ایران نے بات چیت میں سنجیدہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے ہرمز سے جہاز گزرنے دیے۔ ایران نے مجموعی طور پر 10 ٹینکرز جانے دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکی تجاویز موصول ہونے کی تصدیق۔ کہا واشنگٹن کا لہجہ بدل رہا ہے، پہلے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اب لہجہ شکست خوردہ ہے۔ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے یہ پیغامات بھیج رہا ہے۔ پیغامات کا تبادلہ مذاکرات نہیں، جنگ کے مستقل خاتمے اور نقصانات کا ازالہ چاہتے ہیں۔ ایران کو ڈیل پر قائل کرنے کے لیے مضبوط اشارے موجود ہیں۔ امریکی صدر کے نمائندے اسٹیو وٹکوف کا دعویٰ۔ کہا آگے مزید تباہی اور ہلاکتوں کے سوا کچھ نہیں، ایران بار بار مذاکرات کی درخواست مسترد کر رہا ہے۔ اسٹیو وٹکوف نے شرائط بطور ثالث پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچانے کی بھی تصدیق کر دی۔ پاکستان کی امریکہ اور ایران مذاکرات میں رابطہ کاری کی تصدیق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں، پاکستان پیغام رسانی کر رہا ہے۔ امریکہ نے 15 نکات ایران کے ساتھ شیئر کیے، امریکی نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان امن کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششیں کر رہا ہے، صورتحال کا حل مذاکرات اور سفارت کاری میں ہے۔ امن مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی اہم ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا، باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی ہم آہنگی جاری رکھنے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اردن اور ترک وزرائے خارجہ سے رابطے، کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور ترکی قریبی رابطے میں رہنے پر متفق۔ سعودی عرب پاکستان کے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کمی کے لیے کوششوں کا معترف۔ سعودی سفیر نے پاکستان کے اقدامات کو بحران کے حل کے لیے کوششوں کا عکاس قرار دے دیا۔ کہا یہ اقدامات علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو اجاگر کرتے ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے دانشمندی اور بین الاقوامی یکجہتی ہی بحران پر قابو پانے کا واحد راستہ ہے۔ سعودی سفیر نے کہا کہ خلیجی ممالک پر ایرانی حملے تشویشناک ہیں، خلیجی ممالک کسی تنازع کا حصہ نہیں۔ ملائیشیا کی بھی پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ملیشین ہم منصب کا ٹیلی فون۔ شہباز شریف نے مذاکرات کی کوششوں کی تفصیل بتائی۔ ملیشین وزیر اعظم کی مشرق وسطیٰ بحران کے حل کے لیے پاکستان کی قیادت میں ثالثی کی حمایت۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت اہم اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ اسحاق ڈار، محسن نقوی اور بلاول بھٹو سمیت دیگر وزراء بھی شریک ہوئے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایندھن سے متعلق عوامی آگاہی پر زور دیا گیا۔ مشترکہ سفری نظام کے فروغ کے لیے عوامی آگاہی مہم کی ہدایت۔ امریکہ خاک جزیرے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے ایک ملک سے مل کر منصوبہ بنا لیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر کالیباف کا انکشاف۔ ایرانی سپیکر نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ آگے بڑھا تو خطے کی حساس تنصیبات پر تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ دشمن کی تمام نقل و حرکت اور سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا ایرانی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایرانی بحریہ کے کمانڈر کو گزشتہ رات ٹارگیٹڈ کارروائی میں نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایرانی بحری کمانڈ کے دیگر اعلیٰ افسران کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے علی رضا تنگسیری کی شہادت کی تصدیق نہیں کی۔
ایران کی امریکہ اور اسرائیل پر جوابی وار، اسرائیل پر حملوں کی ایک اور بڑی لہر میں میزائل اور ڈرونز کا استعمال، صرف 40 منٹ کے دوران 400 میزائل داغ دیے۔ یروشلم اور تل ابیب میں متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، کئی گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، متعدد افراد زخمی۔ حدیرہ میں واقع بڑے پاور پلانٹ کو بھی میزائل حملے میں نشانہ بنایا۔ کویت، اردن، بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈوں پر حملے، پاسداران انقلاب کا امریکی F-18 طیارے کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران اور اصفہان پر بمباری، وہ شہر ایٹمی پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 2000 کے قریب ہو گئی۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 215 شہروں کو نشانہ بنایا گیا، 83,000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا، 281 طبی مراکز بھی شامل۔ تہران میں حملوں کے باعث 2000 سے زائد خاندان بے گھر ہو گئے۔ ہلال احمر کے 17 مراکز اور 94 ایمبولینسز تباہ ہوئیں۔ ابو ظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی جاں بحق، میزائل حملے میں ایک بھارتی شہری بھی ہلاک۔ UAE، اردن اور بھارت کا ایک شہری زخمی ہوا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اماراتی حکام نے بیلسٹک میزائل تباہ کر دیا۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے نقصان ہوا۔ سعودی عرب کا 8 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ روس ایران کو ڈرونز، سیٹلائٹ امیجنگ اور انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ روس کی جانب سے ایران کو ڈرونز کی فراہمی کا مرحلہ مارچ میں شروع ہوا۔ روس سیٹلائٹ امیجنگ اور انٹیلیجنس مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ تہران نے روس سے مزید جدید فضائی دفاعی صلاحیتیں بھی مانگی ہیں۔ روس نے S-400 کے لیے ایرانی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ سیٹی بج گئی، میدان سج گیا۔ PSL کے 11ویں سیزن کا لاہور میں شاندار آغاز، قذافی اسٹیڈیم میں چوکوں چھکوں کی برسات۔ افتتاحی میچ میں لاہور نے حیدرآباد کو شکست دے دی۔ قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 199 رنز بنائے۔ حیدرآباد کنگزمین کی ٹیم 130 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئی۔ کرکٹ کے عالمی ستاروں کا جلوہ، قذافی اسٹیڈیم لاہور میں PSL کا میلہ جاری۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت۔ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم PSL کی ٹرافی میدان میں لائے۔ خطے میں کشیدگی، توانائی بحران کے باعث شائقین اسٹیڈیم میں نہیں آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی، خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وفد کی ملاقات، سیاسی حالات اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کی رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور کی رہائش گاہ پر آمد، بیٹی عائشہ تالپور کی شادی پر فریال تالپور اور اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی سینیٹر شہری رحمان کے گھر آمد، شہری رحمان سے ان کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ PTI کے مراد سعید سینٹ کی نشست سے نااہل قرار، الیکشن کمیشن نے مراد سعید کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مراد سعید انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا یافتہ ہیں۔ سیاسی مخالفت میں ملک کی تضحیک ناقابل برداشت، عطا طاہر نے GSP+ کا سٹیٹس ختم کرانے کی کوشش معاشی تخریب کاری قرار دے دی۔ کہتے ہیں تنقید سب کا حق ہے مگر ملکی وقار داؤ پر نہ لگائیں۔ کوئی سیاسی جماعت یا لیڈر ملک سے مقدم نہیں ہوتا۔ PTI ملک کے خلاف مہم چلانے میں ملوث ہے۔ شخصیت اور انا پرستی ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ نقصان پہنچانے کی کوشش کے باوجود پاکستان مضبوط رہے گا۔ ایران پر مسلط کردہ جنگ میں پاکستان کا مصالحانہ کردار خوش آئند ہے، قائد ملت جعفریہ کی جانب سے اعلامیہ جاری۔ علامہ ساجد نقوی نے کہا کہ باہمی کشیدگی اور محاذ آرائی کی بجائے اجتماعی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں رہبر معظم کی شہادت سے غمزدہ عوام کا احتجاج حق تھا۔ پرتشدد واقعات آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے متقاضی ہیں۔ منشیات کے جرائم میں سزا کی شرح 82% تک پہنچ گئی۔ نئی نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پرعزم۔ محسن نقوی کا اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹر کا دورہ، زیر تعمیر نیشنل کاؤنٹر
نارکوٹکس کوآرڈینیشن سینٹر کا معائنہ، ادارے کی کارکردگی، افعال کار اور آپریشنز پر بریفنگ لی۔ منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث 22 ملکی اور 9 غیر ملکی ڈرگ ٹریفکنگ آرگنائزیشن کو توڑا گیا۔ ANF فاؤنڈیشن کے قیام کی اصولی منظوری۔ نئے زرعی منصوبے کے تحت خریف پیداوار میں 25% اضافے کا ہدف۔ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ زرعی شعبے کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یہی شعبہ تیز ترین معاشی استحکام اور ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کینولا اور دیگر آئل سیڈز کی پیداوار بڑھانے اور زیتون کی کاشت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ کفایت شاری مہم پر پنجاب اسمبلی میں سختی سے عمل۔ اسپیکر ملک احمد خان کی پروٹوکول گاڑیاں گراؤنڈ۔ پنجاب اسمبلی کی 25 پروٹوکول گاڑیاں بھی کھڑی کر دی گئیں۔ صوبائی اسمبلی کی عمارت میں برقی آلات مکمل بند، غیر ضروری ایئر کنڈیشنرز بھی بند، صرف ضروری لائٹس کا استعمال۔ کمیٹی چیئرمین کے پیٹرول میں 70%، سینئر افسران کے پیٹرول میں 50% کٹوتی کر دی گئی۔ جیٹ فیول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد فضائی سفر مہنگا، ایئر لائنز کمپنیوں نے کرائے میں 50,000 تک اضافہ کر دیا۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور اور دیگر اسٹیشنز کے کرائے بڑھائے گئے۔ ایئر کمپنیوں نے مہنگے ایندھن کا بوجھ مسافروں پر منتقل کر دیا۔ عازمین حج کا ڈیجیٹل طبی ریکارڈ مرتب کرنے کا فیصلہ۔ ایپ پاک حج پر بیماریوں سے متعلق سوالنامہ جاری۔ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، تھائرائیڈ، دمہ اور امراض قلب جیسی دائمی بیماریوں کو اندراج کیا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور نے سوالنامہ مکمل کرنے کے لیے جمعے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ مسیحی لڑکی کا مسلمان لڑکے سے نکاح شرعی اور قانونی طور پر درست قرار۔ کم عمر مسیحی لڑکیوں کی مسلمان لڑکوں سے شادی پر آئینی عدالت کا اہم تحریری فیصلہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار، شادی کے خلاف درخواست خارج کر دی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت نے ریمارکس دیے کہ مسلمان مرد شرعی طور پر اہل کتاب خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں۔ کم عمری کی شادی پر سزا ہو سکتی ہے، نکاح ختم نہیں ہو سکتا۔ اور مارچ میں بادلوں کا شاندار مارچ۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں نے گرمی کے بڑھتے قدم روک دیے۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، کلات اور نوشکی میں طوفانی بارش، شعلہ باری سے کھڑی فصلیں، باغات اور املاک شدید متاثر۔ پارا چنار، کرک، جنوبی وزیرستان اور ہنگو سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بارشیں۔ کراچی میں بھی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔